سیاسی حکومت کے طور پہ آئین میں دیے گئے جو پاورز ہیں وہ اس کے باوجود استعمال نہیں کرنا چاہتے، جو گورنر راج کا ہو یا پابندی کا، حتی الوسع ان کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں، تو خود اس طرح کے حالات کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ انہیں اس طرح کوئی سیاسی شہید بننے کا موقع دیا جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی بقا اب اسی ماڈل میں ہے جو بانی ایم کیو ایم کا ماڈل تھا۔ بانی پی ٹی آئی اسی مقام تک بلکہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین اپنے بانی کی سیاست سے تنگ اور مجبور ہیں اور بند کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا، ہم سیاسی حکومت کے طور پر گورنر راج یا پابندی کا آئینی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ پی ٹی آئی جان بوجھ کر سیاسی شہید بننا چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکے پر بہنوں اور پی ٹی آئی کارکنوں کا دھرنا پولیس نے رات 2 بجے کے قریب ختم کرا دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن چلا دی۔ کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سینیٹر مشتاق بھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے جو واٹر کینن کی زد میں آ گئے۔ تقریباً 12 گھنٹے بعد دھرنے کے شرکا منتشر ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی بہت سی چیزوں میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے، کوشش کی ہے کہ سسٹم میں رہ کر کوئی تبدیلی لائیں۔ یہ تمام معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اگر ان میں تھوڑی متانت آ جائے، اگر سیاست تھوڑی سی ڈی پولرائز ہو جائے، اس کی بھڑک ہے اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک کسی آپس میں بات چیت کے ذریعے پیدا کی جائے، تو میرے خیال میں یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ ماند پڑ جائے گی اور ایک نئی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ آؤٹ آف کنٹرول معاملات میں ٹھہراؤ آ جائے تو پی ٹی آئی سے بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر سینیٹر مصدق ملک کا پروگرام کیپٹل ٹاک میں اندیا، کہا یہ آگ پی ٹی آئی نے لگائی، اسے بجھانا بھی انہی کو ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ فروری 2024 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ اور ندیم افضل چند کے ذریعے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر حکومت بنانے کی آفرز دی۔ پی ٹی آئی نے دونوں بار پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ نہ حکومت چلانا چاہتے ہیں نہ کسی کو چلنے دینا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی بتائے آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انہیں بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ غلط ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ناکام ہو چکی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران نئے صوبے بنانے سے متعلق بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مزید صوبے بنانے سے پہلے جہاں اتفاق رائے ہے وہاں نئے صوبے بنائیں، پنجاب اسمبلی سے منظور قرارداد پر عمل کریں۔ بلاول بھٹو نے مزید آئینی ترامیم کی بھی مخالفت کی، کہا ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں۔ موجودہ حالات میں وزیر اعظم بننے کا سوال ہوا تو بلاول نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ملک کے چاروں دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں 253 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ لاہور سر فہرست، کوئٹہ میں 248، پشاور میں 243 اور کراچی میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 236 رہی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں دھند کی شدت، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان اور M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک بند۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی، دفاعی اور ٹیکنالوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان 8 معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے اور ترجیحی تجارتی معاہدے کو جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے SIFC اور انڈونیشیا کے خود مختار دولت فنڈ کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کا مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازعات کے حل کے لیے مشترکہ عزم دہرایا۔ وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کے انتظامات کو آگے بڑھانے اور انسانی امداد کی فراہمی میں انڈونیشیا کے صدر کے کردار کو سراہا۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا تعلیم، تجارت، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ صدر زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کی شرکت۔
چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو، تربیت، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈونیشیا کے ساتھ دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا، پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ 1971 میں پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پلائی دیوار تھی۔ آج بھی پاک بحریہ ملکی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے۔ پاکستان خود مختاری اور دفاع وطن کے لیے عزم محکم رکھتا ہے۔ 9 دسمبر 1971 کو آبدوز ہنگور کے عملے نے جاں بازی کی درخشندہ تاریخ رقم کی، جو آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے۔ یہ دن باور کرواتا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ اپنے پیغام میں نیول چیف نے کہا، پاک بحریہ شاندار ماضی کی طرح آج بھی دشمن کے دانت کھٹے کرنے کو ہمہ وقت تیار ہے۔ 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزیں جلد فلیٹ میں آ رہی ہیں۔ ہنگور ڈے پر پاک بحریہ نے خصوصی دستاویزی فلم ہدف بھی جاری کر دی۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا طبی معائنہ کیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی معائنے کی رپورٹ مرتب کر کے جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ رہنما PTI سلمان اکرم راجہ نے کہا، سرکاری ڈاکٹر سے بانی PTI کا طبی معائنہ مسترد کرتے ہیں، سرکار کی کسی بھی میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتے۔ وہ بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات چاہتے ہیں، وہ پرامن طریقے سے یہاں آتے ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کا احتجاج اور مزاحمت آئین و قانون کے مطابق ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے داخلہ اور برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان کی ملاقات، انسداد دہشت گردی، منشیات اور مجرموں کی حوالگی پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برطانیہ نے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو ملک بدر کر دیا۔ رجب بٹ پاکستان جانے والی پرواز سے روانہ ہو گئے۔ رجب بٹ کی ملک بدری ان کے برطانوی ویزے کی منسوخی کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کی آج تک کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ آج اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت۔ کراچی میں ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے لیے بلوچستان بند مراد کا روٹ استعمال ہونے کا انکشاف۔ بند مراد اور ندرن بائی پاس پر چیک پوسٹ کے باوجود ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ جاری۔ ذرائع کے مطابق بند مراد پر بنے درجنوں غیر قانونی نوزل ڈپو سے کراچی میں ایرانی ڈیزل لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹریلر، ٹرک اور ڈمپر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ بند مراد سے ڈیزل سڑک کے ذریعے کراچی منگو پیر چوکی تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ منگو پیر سے ندرن بائی پاس گلشن MMR تک ایرانی ڈیزل کے نوزل ڈپو قائم ہیں۔ رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ کچھ روز قبل رینجرز نے ایرانی ڈیزل کے خلاف کارروائی کی تھی۔ کارروائی میں لاکھوں لیٹر ڈیزل، مشینری، ڈیجیٹل میٹر اور دیگر سامان ضبط کیا تھا۔ ترجمان ضلع غربی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیزل اسمگلنگ یا فروخت ان کے علم میں نہیں۔ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ سے متعلق کسٹمز کا موقف دینے سے گریز۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کی نئی اسکیم کی منظوری دے دی۔ صرف ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیمز برقرار رہیں گی۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا۔ درآمد شدہ گاڑیاں 1 سال تک ناقابل منتقل رہیں گی۔ ECC کی مالی معاونت کم کرنے کا درمیانی مدت کا پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ شہریوں پر اضافی بوجھ، کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے منافع اور ڈیلرز کمیشن میں ₹2.56 اضافے کی منظوری دے دی۔ اس میں آدھا اضافہ ₹1.28 فی لیٹر وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں الگ الگ شامل کر دیا جائے گا۔ باقی آدھے اضافے کو جون 2026 کے ڈیڈ لائن دیتے ہوئے پیٹرولیم سیکٹر کی ڈیجیٹلائزیشن سے منسلک کر دیا گیا۔ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی سمیت ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی 88 پیسے سستی کر دی گئی۔ اکتوبر کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف دسمبر میں ملے گا۔
رواں مالی سال کی پہلی سماحی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 33 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ سے ڈسکوز کے صارفین کو 8.5 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، جبکہ سماحی ایڈجسٹمنٹ سے صارفین پر 6 ارب 6 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سروے رپورٹ میں 59% نے صوبائی حکومتوں اور 41% نے لوکل گورنمنٹس میں زیادہ کرپشن قرار دی۔ شرکا کا تاثر ہے کہ صوبہ پنجاب میں 70%، بلوچستان میں 58%، خیبر پختونخوا میں 55% اور سندھ میں 54% کرپشن ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے رپورٹ پر کہا کہ کرپشن کے لحاظ سے پنجاب سب سے اوپر جبکہ کے پی سب سے نیچے ہے۔ واضح رہے کہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران 4000 افراد سے کیا گیا۔ یہ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں بتاتا بلکہ بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ چین نے پاکستان اور افغانستان پر کشیدگی میں کمی کرنے اور باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے روایتی دوست اور ہمسائے ہیں۔ دوست ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے۔ امید ہے دونوں اپنے تنازعات اور اختلافات بات چیت سے حل کریں گے، کشیدگی میں کمی لائیں گے، خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان لڑائی پر تشویش ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی رکوانے کے لیے آج فون پر بات کریں گے۔ حالیہ سیز فائر معاہدہ ٹوٹنے کے بعد دونوں ممالک کی متنازع سرحد پر لڑائی شدت اختیار کر چکی۔ شکارپور میں منشا شاہ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں میں مقابلہ، 9 ملزم ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی گڑھی یاسین ظہور سومرو اور خاتون ڈی ایس پی سٹی پارس پکرانی سمیت 4 اہلکار زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں زخمی ڈی ایس پیز میاں بیوی ہیں۔ کچے کے آپریشن میں میاں بیوی 7 ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ پارس پکرانی کی حالت تشویشناک ہونے پر سکھر سے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پولیس کو شاباش، کہا ڈاکوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے 3 لگژری نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ضبط کر لیں۔ ایف بی آر کے مطابق ضبط کی گئی گاڑیوں کی مالیت 21 کروڑ روپے ہے۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں جرگے نے دکان میں چوری کے شبے میں 8 افراد کو دہکتے انگاروں پر چلا دیا۔ آگ پر چلنے کے باوجود 8 افراد میں سے کوئی زخمی نہ ہوا۔ موسیٰ خیل کی ضلع انتظامیہ نے آگ پر چلانے کا نوٹس لیتے ہوئے جرگے میں موجود 7 افراد کو مقدمے میں نامزد کر دیا۔ 1 ممبر کو گرفتار کر لیا گیا، باقی ممبران کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ پنجاب اسمبلی میں پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی جماعتوں پر پابندی لگانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف انویلڈ ڈگری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ قطر کے قومی دن پر اسلام آباد میں تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، کہا امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ پاکستان اور قطر کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ قطر میں مقیم پاکستانی برادر ملک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی 54ویں برسی، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف اور مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ میں ظفروال شکرگڑھ سیکٹر پر پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کے ٹینکس کی نشاندہی کی۔ سوار حسین شہید بہادری، فرض شناسی اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی لازوال مثال قائم کر گئے۔ قوم اس عظیم سپوت پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔
وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، توانائی، انفراسٹرکچر، ہیلتھ اور سیاحت کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ اور عوامی فلاحی منصوبوں میں تعاون پر وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ گندم سمیت ٹماٹر، پیاز اور دیگر سبزیوں کی پیداوار کے لیے مشہور نصیر آباد کا اہم علاقہ ربی اور دیگر میں پانی کی کمی۔ پٹ فیڈر کینال سے ربی کینال کو پانی کی عدم فراہمی سے کاشتکار پانی کے لیے پریشان، سبزیوں سمیت زرعی اجناس کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ لاہور میں اغوا ہونے والا بچہ 48 گھنٹوں میں بادامی باغ کے علاقے سے بازیاب، 2 خواتین ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق خواتین بچوں کو اغوا کر کے دوسرے صوبوں میں فروخت کرتی تھی۔ جنوبی وزیرستان میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مولا خان سرائے 1 سال سے غیر فعال، مریض علاج کے لیے دور دراز کے اسپتالوں میں جانے پر مجبور۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت اسپتال ایک NGO کو منتقل کیا گیا تھا، تاہم فنڈز نہ ملنے کے باعث اسپتال کی کارکردگی شدید متاثر ہوئی۔ حیدرآباد بائی پاس کے قریب CNG اسٹیشن پر وین میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد زخمی، آگ لگنے کے باعث وین مکمل جل گئی۔ ٹیکساس کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا نے بھی کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ گورنر رون ڈی سینٹس کے حکم سے مسلم کمیونٹی میں بے چینی، ریاستی اداروں کو CAIR کی فنڈنگ سے روک دیا گیا۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشن کا کہنا ہے کہ فیصلہ غیر آئینی اور سیاسی انتقام ہے، حکم نامے کے خلاف وفاقی عدالت سے رجوع کیا جائے گا، کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق نہیں۔ اقدام امریکی مسلمانوں کو خاموش کرانے کی کوشش ہے۔ صحافیوں کا بدترین دشمن اسرائیل رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے تمام صحافیوں میں سے تقریباً نصف صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ جاری، دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا، حملے میں 5 صحافی مارے گئے تھے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 220 صحافی قتل کیے جا چکے۔ اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان، ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتی۔ حماس نے خبردار کر دیا، معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے ثالثکاروں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ۔ 10 اکتوبر کے معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے اب تک 370 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا یوکرینی عوام کو انتخاب کا حق حاصل ہونا چاہیے، یوکرین جنگ کو انتخابات نہ کرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تنازع میں روس کو یوکرین پر برتری حاصل ہے، یوکرین اپنا بہت سا حصہ کھو چکا ہے۔ روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یورپی ممالک بہتر کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین اور یورپی پارٹنرز جلد امن منصوبے سے متعلق نظرثانی شدہ دستاویز امریکہ کو جلد پیش کریں گے۔ معاہدے سے متعلق امور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ پیر کو لندن میں طے پائے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے حقیقی سیکیورٹی گارنٹی چاہتا ہے۔ کھلاڑیوں کے درمیان میڈلز کے حصول کی جنگ جاری، ایونٹ میں پاکستان آرمی نے گولڈ میڈلز کی نصف سینچری مکمل کر لی۔ ایتھلیٹکس میں آرمی کی فریال نے خواتین کے ڈسکس تھرو میں ریکارڈ بناتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ خواتین کی جیولن تھرو میں وابڈا کی فاطمہ نے ایک بار پھر گولڈ میڈل جیت لیا۔ سوئمنگ میں آرمی کے سوئمرز چھائے رہے، حریم نے سوئمنگ میں سندھ کو ایک اور گولڈ میڈل دلوا دیا۔ فینسنگ میں HAC کی کریمہ پروین نے گولڈ میڈل جیتا۔ اسکواش میں آرمی نے مینز اور ویمنز ٹیم ایونٹ کا گولڈ میڈل جیت لیا۔ اسلام آباد نے ٹینس میں پہلا گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔